السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ گزشتہ سال میں نے اس مضمون کا آغاز کیا تھا جو قرآن کریم نے عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی تعلیم سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ باوجود کوشش کے اس مضمون کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ پچھلے سال ختم ہو سکا۔ بقیہ کے متعلق میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے آئندہ سال بیان کروں گا، لیکن اس دوران جب میں نے مضمون کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مضمون تو سارے قرآن پر پھیلا پڑا ہے، ساری شریعت اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر اس کے سارے پہلو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک عمر درکار ہے اس مضمون کا حق ادا کرنے کے لیے۔
اس لیے میں نے اسے بہت مختصر کرنے کی کوشش کی اور بعض ایسے عناوین جو اس کے تابع تو ہیں لیکن مستقل الگ تقاریر کے محتاج ہیں ان کو الگ کر دیا۔ کوشش میری یہ تھی کہ آج کی تقریر میں اس مضمون کو آخر تک مکمل کر لوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے لیے بھی مواد زیادہ ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس مجلس میں اس مضمون کو آخر تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ سے متعلق الگ الگ بیان کرنے کی بجائے میں نے ایک مزید تبدیلی یہ پیدا کی ہے کہ آج جن باتوں کا ذکر کروں گا ان میں جہاں تک ممکن ہوا عدل کے ساتھ احسان کے پہلو کا بھی ذکر کروں گا اور احسان کے ساتھ ایتاء ذی القربیٰ کے پہلو کا بھی۔ سب سے پہلی آیت جو اس مضمون میں مجھے پیش کرنی ہے اس کا تعلق تمام بنی نوع انسان کے ساتھ دین کے معاملے میں عدل کے ساتھ ہے اور ہر زمانے کے انسان کے ساتھ ہے، اور اتنی وسیع اور جامع معنی آیت ہے کہ مضمون کے کسی پہلو کو بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کے مضمون میں بعض مفسرین نے اختلاف کیا ہے اور بعض لوگوں نے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے اس کو اپنی کم فہمی کے نتیجے میں اعتراض کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں بنی نوع انسان کو اسلام کی پابندی سے آزاد کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ خواہ تم یہودی ہو، خواہ نصارہ ہو، خواہ صابئین سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے لیے نجات کی صرف ایک شرط ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخر پر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری قرار نہ دیا۔ اس آیت کو کلیتاً نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ باطل خیال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس آیت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور سر ہر زمانے پر پھیلا پڑا ہے، اور اس کی وسعت کے پیش نظر مختلف لحاظ سے مختلف حالات کے مطابق اس کے معنی بھی بدلتے چلے جائیں گے اور ہر صورتحال پر اطلاق پاتے چلے جائیں گے۔ اگر عمومی معنی لیے جائیں یعنی اسلام سے پہلے کے دور کی بات ہو تو یہ قرآن کریم کا عظیم الشان احسان ہے باقی مذاہب پر، اور کسی دنیا کی دوسری کتاب نے کسی مذہب پر یہ احسان نہیں کیا کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے کے ہر انسان کو اس بات کی ضمانت دے دی ہے کہ تم خواہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے، کوئی بھی نام ہو تمہارے مذہب کا، اگر تم دیانتدار تھے اپنے اعمال میں اور اپنے نظریات میں اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے تھے اور اپنے اپنے دائرہ کار میں اس تعلیم کے مطابق عمل صالح کرتے تھے جو تعلیم تمہیں دی گئی، تو
تو پھر کسی مذہب سے تمہارا تعلق ہو، خدا تعالیٰ تمہیں امن کی ضمانت دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک گزشتہ زمانوں کا تعلق ہے، یہ آیت گزشتہ زمانوں کے خوف بھی دور کر رہی ہے، اور اس زمانے کے ان لوگوں کے خوف بھی دور کر رہی ہے جن تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچ سکا۔ اس پہلو سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے بنی نوع انسان، خواہ دنیا کے کسی کونے میں بستے ہو، اگر تم اس بات کے مکلف نہیں ہوئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچ، تم ایمان لے آؤ، تو تب بھی خدا تم سے ناانصافی کا سلوک نہیں کرے گا، تمہیں اپنے پیمانوں کے مطابق پرکھا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مضمون تمہاری مدد کرے گا، تمہاری توفیق تمہارے مذاہب کے مطابق جانچی جائے گی۔ اگر تم اپنے مذہب کے بارے میں پرخلوص تھے اور صادق تھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پانے والے وہ سب لوگ جو ان مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان تک حضور اکرم کا پیغام پہنچا ہے تو لازماً وہ اجر پائیں گے اور محمد مصطفیٰ کو قبول کر لیں گے، اور ان کو اس نعمت سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، یہاں اجر سے مراد اسلام ہے، یعنی یہ مضمون بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے والے سارے مذاہب سے آئیں گے، لیکن صرف وہی قبول کریں گے، انہی کو اجر ملے گا جو اپنے قول اور فعل میں دیانتدار ہیں، جس بات پر ایمان رکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہرگز ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں لازماً وہ اجر عطا کرے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اس تفسیر کی توثیق خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت حکیم ابن حزام روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے بھی میں نیکیاں کیا کرتا تھا، غریبوں کی خدمت کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مصیبت زدگان کی امداد کرتا تھا۔ تو اسلام کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری اسلام سے پہلے نیکیوں کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے لیے بھی اجر ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا یہی تو اجر ہے جو تمہیں مل گیا ہے، تم جو اسلام لے آئے ہو تو خدا نے انہی نیکیوں کو قبول فرمایا ہے جو تم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے مضمون میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر صورتحال کے انسان کے ساتھ عدل کا سلوک کر رہی ہے اور احسان کا سلوک کرتی ہے جب یہ پیغام دیتی ہے کہ تم ان نیکیوں کے نتیجے میں سب سے بڑا انعام پا جاؤ گے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لو۔ یہ وہ حصہ ہے جو گزشتہ تقریر کے آخر پر بیان کرنا تھا اور رہ گیا تھا۔ اب میں اس مضمون کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں اور اس میں سب سے پہلے مذہب کی کامل آزادی کے تصور کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم وہ ایک ہی کتاب ہے جس نے مذہب کے سے ہر قسم کے اکراہ کو دور فرما دیا اور ایسا حیرت انگیز عدل کا سلوک فرمایا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین لا
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہر انسان کو کامل آزادی حاصل ہے. نہ دین میں داخل کرنے پر جبر ہے، نہ دین سے نکلنے میں کوئی جبر ہے. نہ خدا بندے پر جبر کرے گا. قد تبین الرشد من الغی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ کام تھا کہ کجی کو راہ راستے کھول کر الگ بیان فرما دیتا. برائی کو اچھائی سے الگ کر دیتے، نور کو اندھیرے سے جدا کر کے دکھاتے. اس کے بعد یہ انسان کا اپنا کام ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ قبول کرے. ہر قسم کے جبر کی تمام مذاہب سے نفی کی گئی ہے، کیونکہ یہاں دین کا لفظ عام استعمال ہوا ہے. صرف اسلام ہی سے متعلق نہیں بلکہ دنیا کے ہر دین سے متعلق جبر کی نفی فرمائی گئی ہے. اب بظاہر بعض دوسرے مذہب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جبر نہیں ہے، لیکن ان کی الہی کتب کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، کہیں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا ایسی تعلیم کا. اور دیگر مذاہب کا وہ اس معاملے میں ویسے ہی ذکر کوئی نہیں کرتے. قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ ایک ایک کر کے مختلف مذاہب کا نام لیتا ہے اور ان سے پھر جبر کی نفی کرتا ہے. ان بانیان مذاہب سے یہ الزام دور کرتا ہے کہ گویا انہوں نے جبر کی تعلیم دی تھی، اور ان کے مخالفین کے سر پہ یہ الزام تھوپتا ہے. چنانچہ قرآن کریم مذہب کی جو تاریخ پیش کرتا ہے اس میں خوب کھول کر یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل کا عقیدہ دشمنان مذہب کا تھا، نہ کہ مذہب والوں کا. انبیاء کے دشمنوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ ارتداد کی سزا ہونی چاہیے. جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، ایک ایک کا نام لے کر قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی بلکہ اس تعلیم کے خلاف احتجاج کیا تھا. چنانچہ حضرت شعیب کے ذکر میں قرآن کریم فرماتا ہے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کہ حضرت شعیب سے ان کی قوم نے یہ کہا کہ اے شعیب، تو اور جو تیرے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں، تمہیں لازماً ہم دیس نکالا دے دیں گے، اپنے وطن سے نکال کے باہر پھینکیں گے، یا تم اس ارتداد سے باز آ کر ہماری ملت میں. اس کے جواب میں بہت ہی سادگی سے ایک بہت ہی پاکیزہ فقرہ حضرت شعیب نے یہ کہا اولو کنا کارہین، کیا اس صورت میں بھی کہ ہمیں تمہارا مذہب پسند نہ آئے، دل کراہت کرتا ہو، تو کیا تلوار کے زور سے ہمارا دل بھی قائل ہو جائے گا؟ کیسی ابدی اور لازوال صداقت ہے. چنانچہ قرآن کریم ایک کے بعد دوسرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو دہراتا ہے، اور مختلف انبیاء جن میں حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت شعیب بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، مختلف وقتوں میں پیدا ہونے والے ان انبیاء پر سے جبر کی تعلیم کی نفی کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کو ملزم کرتا ہے کہ ہمیشہ ارتداد کی سزا دینے کے ارادے دشمن کیا کرتے تھے، نہ کہ یہ لوگ.
چنانچہ ان کا اجتماعی ذکر کر کے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ سارے انبیاء جن کا ذکر گزرا ہے، ان سب کی قوموں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا کہ اے وہ جو رسول بنے پھرتے ہو، ہم لازماً تمہیں بے وطن کر دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ کر ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ پھر فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اس سے بھی بڑھ کر سزا تجویز کی۔ فرعون نے یہ کہا کہ تم باز آ جاؤ ارتداد سے، واپس آ جاؤ اپنی ملت میں، ورنہ مخالف سمتوں سے تمہارے اعضاء کاٹ کر نہایت دردناک موت کا تمہیں شکار کروں گا۔ تو قرآن کریم کی تاریخ ان سارے انبیاء کی تعلیم کو پاک کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی محسن تعلیم، تمام دنیا کے مذاہب سے جبر کا الزام دور فرماتی ہے اور کہتی ہے ہمیشہ مذہب کے دشمنوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مذہب میں جبر کا دخل کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جبر تو اللہ بھی نہیں کرتا مذہب کے معاملے میں، بندے کو کیا حق ہے؟ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس کی عبادت کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا اور جس کی عبادت سے وہ روح گردانی کر رہا ہے، وہ تو جبر برداشت نہیں کرتا، بندوں کو کیسے اجازت دے دے گا؟ یہ تو ماں سے زیادہ چاہ کر پھپھا کٹنے کے لانے والی بات ہوگی۔ چنانچہ فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب تمہیں کامل آزادی حاصل ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ خدا کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا، اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، جب مالک جبر نہیں کرتا تو کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں کہ مذہب کے معاملے میں جبر کی تعلیم دے۔ سب سے زیادہ اگر جبر کا حق کسی کو دیا جا سکتا تھا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے کہ آپ امین تھے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ امین امانت کا حق ادا کیا کرتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتا، اور جو رحمت ہو وہ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس کے دکھ سے، کسی غیر کے دکھ سے تو وہ آپ زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر جبر کا حق تھا، دروغی کا حق دینا تھا خدا نے کسی کو، تو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں تھا جس کے سپرد یہ کیا جاتا۔ مگر آپ کو مخاطب کر کے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اے محمد، تو ایک ناصح ہے، تجھے میں نے نصیحت کے لیے پیدا کیا ہے، بس نصیحت کرتا چلا جا اے مذکر، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تجھے ان لوگوں پر داروغہ میں نے مقرر نہیں کیا۔ اما من تولی و کفر،
ہاں اگر کوئی انکار کرے اور پیٹھ موڑے تو اللہ کا کام ہے اس کو عذاب دے، اور وہ اس کو عذاب اکبر دے گا، لیکن تیرا صرف اتنا کام ہے کہ جس طرح تجھے ہم نے ناصح مقرر فرمایا ہے تو نصیحت کرتا چلا جا۔ یہ تو ایک عام عدل کی تعلیم تھی، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا بعض دوسرے مذاہب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مذہب میں جبر کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ ہے غلط بات۔ تمام دوسرے مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں مذہب میں جبر کو قبول کرتی ہیں۔ ایسی ایسی خوفناک سزائیں تجویز کی گئی ہیں ان کی کتب میں، مثلا ہندو کتب میں، کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پڑھ کر۔ خود عیسائی تاریخ بھی اس بات سے بھری پڑی ہے، مذہب کے نام پر جتنا جبر اور جتنا ظلم و ستم عیسائیت نے کیا ہے، ساری دنیا کی قوموں نے مل کر ایسا نہیں کیا۔ صرف ایک اسپین کی تاریخ ہی کافی ہے عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے ملزم کرنے کے لیے، اور وہ بھی اٹھ کر اسلام کو تانے دیتے ہیں جبر کے۔ وہ اسلام جو ان کے مذہب پر بھی احسان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا قصور ہوگا، تمہارے مذہب کا کوئی قصور نہیں، تمہارے مذہب نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی تھی، اس لیے عیسائیت داغدار نہیں ہوتی تمہارے افعال سے، تم داغدار ہوتے ہو۔ وہ اٹھتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام صرف عدل کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے احسان میں داخل کر دیتا ہے، حیرت انگیز تعلیم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے، جہاں جہاد کی اجازت دی گئی، جہاد کی اجازت دینے کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے ایک عجیب بات بیان فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مذہب کے خلاف تلوار اٹھانے والوں سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ اس سے پہلے فرمایا، اس لیے اجازت دیتے ہیں کہ تم مظلوم ہو، اس لیے کہ محض خدا پر ایمان لانے کی خاطر گھروں سے نکالے گئے ہو، پہلے تم پر تلوار اٹھائی گئی ہے، تم نے پہل نہیں کی، لیکن یاد رکھو کہ یہ اجازت صرف تمہیں اپنے لیے نہیں ہے، تم ساری دنیا کے لیے امین بنائے گئے ہو، تمہیں مقرر کیا جاتا ہے تمام دنیا کے مظلوموں کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں کے خلاف دفاع کی اجازت نہ دی ہوتی، جیسے کہ اب دے رہا ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو عیسائیوں کے گرجے اور راہبوں کے عبادت خانے تباہ ہو جاتے، صوامع و بیع و صلوات، اور یہود کے معبد بھی تباہ ہو جاتے، و مساجد، اور مساجد کا ذکر سب سے آخر پہ کیا۔ گویا جہاد کی اجازت میں سب سے پہلے جو وجہ بیان فرمائی وہ عیسائیوں کے معابد، یہودیوں کے معابد، اور پھر فرمایا کہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی اگر مظلوموں کو ظلم کے خلاف اٹھنے کی اجازت نہ، ظالم کے خلاف اٹھنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی عملاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان فیصلہ ملتا ہے، اور وہ فیصلہ رہتی دنیا تک اس مضمون پر بنی نوع انسان کے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس آیت سے جو میں نے یہ استنباط کیا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ غیر مذاہب کے معابد کی بھی حفاظت کریں، اور جہاد کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان احسان کی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کے پاسنگ کی بھی تعلیم نظر نہیں آتی۔ اس کی تائید، اس کی توثیق خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ سن 4 ہجری میں
سینٹ کیتھرائن کے عیسائی راہبوں کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ایک تحریر لکھی جو ان کے سپرد امانت کے طور پر فرما دی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ چلی آئی ہے اس وقت سے اب تک۔ وہ تحریر یہ تھی، آپ نے فرمایا مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور راہبوں کے مکانوں اور زیارت گاہوں کو ان کے دشمنوں سے بچائیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور راہبوں کے مکانوں اور زیارت گاہوں کو ان کے دشمنوں سے بچائیں۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو توڑے گا اور ان کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا اور اپنے دین کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ کتنا حیرت انگیز انتباہ ہے، کس طرح کھول کھول کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے احکامات کو واضح فرماتے ہیں۔ اور پھر کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسی دین میں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے نام پر جبر کی تعلیم دی اور خود اپنے دین کو ذلیل اور رسوا کرنے کا موجب بن گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ تعلیم صرف احسان تک ہی باقی نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور عملاً اطاعت ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفصیل اور اس باریکی سے دوسرے کے معاملات میں دخل دینے سے روکا گیا ہے اور انسان کے حق کو قائم کیا گیا ہے، اس کی آزادی ضمیر کی حفاظت فرمائی گئی ہے کہ معاملہ احسان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس روایت پر غور کیجئے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ پر بھیجا۔ رستے میں ہمیں ایک ایسا مشرک ملا، ذرا گرم لے آؤ، ٹھنڈا ہو گیا، جو ادھر ادھر جنگل میں چھپتا پھرتا تھا اور جب کبھی اس کو موقع ملتا تھا کسی اکیلے دکیلے مسلمان کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ بالآخر جب وہ میرے قابو آیا تو میں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس نے جواباً یہ کہا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اتنے ظلم اور واضح طور پر اتنا فسادی اور ظالم انسان تھا کہ میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف جان بچانے کی خاطر شرارت کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا اور اس کے قول کی پرواہ نہ کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑائی کی خبر دینے کے لیے میں مدینے پہنچا اور سارا واقعہ حضور سے بیان کیا تو آپ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو واقعی مار دیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا؟ میں نے بار بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے ایمان ظاہر کر رہا تھا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اور پھر بار بار یہ فرماتے چلے گئے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے انسان، تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور یہ حرکت مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت ذی القربیٰ، کیونکہ یہ صرف مائیں ہی ہوتی ہیں جو جانتی بھی ہوں کہ بچے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں تب بھی مان جایا کرتی ہیں ان کی باتوں۔
سوتیلوں کا کام یہ نہیں ہے. غیر عورتیں اس طرح رحم نہیں کیا کرتی دوسروں کے بچوں پر. یہ ماں کا دل گردہ ہوتا ہے، وہ جانتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے، جبکہ غیر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، سب ماؤں سے بڑھ کر نو انسان سے پیار کرنے والے. اس شان کے ساتھ آپ نے انسان کی یا ضمیر کی آزادی کے حق کو قائم فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ شمع روشن رہیں گی اور بنی نو انسان کی ذہنوں اور ان کے قلبوں کو روشن کرتی رہیں گی. اس کے برعکس بھی ایک معاملہ تھا جہاں خوف کی بجائے ایک حرص کے نتیجے میں بھی جھوٹ بولا جاتا تھا. اس موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اسی طرح غیر متزلزل ہے. وہی فیصلہ فرماتا ہے جیسے وہ قطب تھے آپ دین کے، جو ٹلتا نہیں اپنی جگہ سے، دوسری ساری کائنات گھوم جاتی ہے اور ٹلتی ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. مختلف آپ کی ذات کے گرد گھوما کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اس مرکز سے نہیں ٹلا کرتی تھی جو ہدایت اور نور کا مرکز تھا. جنگ بدر کے متعلق یہ روایت ہے کہ جب مسلمانوں کو بہت ہی کمزوری کا احساس تھا اور جانتے تھے کہ دشمن کا پلہ بہت بھاری ہے، ایک عرب کا مشہور بہادر شجاع جو مشرک تھا مسلمانوں کے لشکر میں آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ نے سن کر اس کی پیشکش کو رد فرما دیا اور فرمایا کہ میں ایک مشرک سے مدد نہیں لوں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر آیا، پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ مجھے خدا کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مقدس جہاد میں کسی مشرک کی مدد نہیں. وہ تیسری بار پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خوشی سے ہمارے ساتھ آ جاؤ. حالانکہ قرائن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بدلے اتارنے ہیں اور مکے والوں سے اپنے ذاتی لڑنے کا شوق ہے اور کوئی وجہ نہیں. لیکن کیسی حیرت انگیز آزادی ہے ضمیر کی اور قول کے پر اعتبار کی، اس سے بڑی تعلیم نہیں دی جا سکتی. پھر ایک اور موقع پر قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا. گرم ہے چائے یا قہوہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بدو لوگ، یہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، اس کے باوجود ان کو مسلمان کہلانے کی اجازت دے اور کہہ دے کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، باوجود اس کے ہم تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، یعنی ایمان کا گزر ہی نہیں ہوا دلوں سے. لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر بھی حوصلہ دیکھو کہ ہم کہتے ہیں کہو اپنے آپ کو مسلمان، کوئی فرق نہیں پڑتا.
خدا اعلان کر رہا ہے، آج تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو دلوں میں جھانک کر دیکھ سکے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ اس سے زیادہ قطعی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ عرش کا خدا دنیا کے سب سے زیادہ سچے خدا انسان کو بتا رہا ہو کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، پھر فرما رہا ہو کہ ان کو کہو کہ بے شک اپنی مسلمانی کا اعلان کریں۔ یہ ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا۔ تعجب ہے کہ وہ لوگ جو آج اسلام کے نام پر جبر کی تعلیم دیتے ہیں، جو منہ کے قولوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، گویا خدا بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دلوں کا حال جانتے تھے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا علم نہیں تھا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا بھی دن رات ذکر کرتے ہیں، اور دن رات ان کا کلام یہی ہے، ان کے دلوں میں یہ بات وارد ہوتی ہے، ان کی روح کی پنہائیوں سے گہرائیوں سے یہ کلمے اٹھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ وہ ایک شخص سن کر کانپ گیا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ میرے مقابل پر گواہی دے گا تو میرا کیا بنے گا؟ تم کیوں خوف نہیں کرتے کہ تمہارے خلاف لا الہ الا اللہ بھی گواہی دے گا اور محمد رسول اللہ بھی گواہی دے گا؟ ایمان کی اہمیت کے باوجود، کیونکہ سب کچھ ایمان پر ہی منحصر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کامل تعلیم دی ہے جو ہر انسان کی حالت پر نظر رکھتے ہوئے اس کے حالات کے مطابق اس سے رعایت کا سلوک بھی کرتی چلی جاتی ہے۔ ایمان کو ضروری بھی قرار دیا، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ جانتا ہے کہ بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی جبر کو برداشت کرنے کی، باوجود اس کے کہ اسلام جبر کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام کا خدا جانتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ہوں گے جو جبر، تو ان کمزوروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے انکار کی پکڑ اٹھا لی، یعنی ہر قسم کے انسان سے اس کے مطابق سلوک کیا۔ اس عدل کی ایک یہ تعریف ہے کہ جس قسم کی کسی کی حیثیت ہو اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے، اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ برابر ہانکا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ النحل آیت 107 فرماتا ہے جو لوگ بھی ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کریں سوائے ان کے جنہیں کفر پر مجبور کیا گیا ہو، یہ بہت ہی حیرت انگیز فصیح و بلیغ کلام ہے، اور غور سے دیکھیں تو کس قدر باریک بینی سے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پر کہ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے اس کی سزا موت ہے، یا قتل ہے، یا اپنے وطن سے نکال دینا ہے۔ قرآن کریم بین ہی یہی مضمون شروع کرتا ہے، فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کا انکار کر دے ایمان لانے کے بعد، اس کے ساتھ تم کیسے کوئی سلوک کر سکو گے؟ کیونکہ دلوں کا حال تم جانتے نہیں،
خدا نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ انکار کر رہا ہو اور مجبور کیا گیا ہو، ظلم کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا ہو ظلم کو، اور اس بنا پر اس نے انکار کر دیا ہو جبکہ اس کا دل مطمئن ہو، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو کس طرح بنی نوع انسان کی پکڑ سے ہر انسان کو آزاد فرما دیا، اور خود اپنی پکڑ سے بھی اس کمزور کو آزاد کر دیا جس میں جبر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ تو ہے اس تعلیم کا ابتدائی حصہ، اور یہ حصہ عدل سے تعلق رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مضمون ہے جو یہاں جاری کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں احسان کی تعلیم خدا تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ خدا کی راہ میں جانیں نشاور کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں تمہیں ادنا حالتوں پر نہیں دیکھنا چاہتا، اگر تم مجبور کیے جاؤ اور انکار بھی کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم احسان کا سلوک کرو، اور جان بھی میری راہ میں دینی پڑے تو دے دو، اور کوئی پرواہ نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو میں کہتا ہوں میں نے تم سے سودا کر لیا ہے، لازماً اس کے بدلے میں تمہیں جنتیں عطا کروں گا۔ اور پھر کچھ ایسے محسنین بھی ہیں جو ان عام احسان کرنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں، اور محض ایک دفعہ جان فدا کرنا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، ان کے دل میں یہ تمنا تڑپتی ہے کہ کاش بار بار ہم خدا کے حضور جانے فدا کریں۔ یہ وہ مضمون کا حصہ ہے جو اطاعت ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد کے وقت ایک نوجوان صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حال میں پایا کہ ان کا چہرہ غم سے بجھا ہوا تھا، اور گہرے دکھ کے آثار ان کے چہرے پر پائے جاتے تھے، کیونکہ ان کے والد شہید ہو چکے تھے۔ اب سنیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کی دلداری فرمائی۔ آپ نے فرمایا جابر، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ایک خوشی کی خبر سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا والد شہید ہوا اور اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بے حجاب ہو کر کلام فرمایا، اور فرمایا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ تمہارے باپ نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ تیری کس نعمت کی کمی ہے؟ ہاں ایک خواہش ہے کہ پھر دنیا میں جاؤں اور تیرے دشمنوں سے جا کے لڑوں اور پھر جان دے دوں، اور اسی طرح ہوتا چلا جائے۔ خدا نے فرمایا میں تیری اس خواہش کو ضرور پوری کر دیتا، لیکن میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ انہم لا یرجعون، جو لوگ ایک دفعہ میرے پاس حاضر ہو جائیں وہ دوبارہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ بس اسلام نے ایمان کی خاطر جان دینے کے مضمون کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا، ادنا حالتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور کمزور انسانوں سے عادلانہ سلوک کا بھی ذکر فرمایا، احسان کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ ان سے کیا سلوک فرمائے گا اس کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کی صف اول کا ذکر بھی فرمایا۔ جو ماں کی طرح پیار کرنے لگ جاتے ہیں خدا کے کاموں سے، اور ان کاموں سے ذاتی محبت رکھتے ہیں، اجر کی خاطر مرنا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، بلکہ خدا کی خاطر فدا ہونے میں لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ عبادات میں سب سے پہلا مقام دعا کا ہے، چنانچہ اب میں دعا میں عدل کے مضمون کو بیان کرتا ہوں۔ یہ مضمون بھی نہایت باریکی کے ساتھ ان تینوں شعبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ عدل کی تعلیم کا اس طرح ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیا کر انی قریب، اور ان سے کہہ دیا کر کا مضمون تو بیچ میں داخل سمجھا گیا ہے، ورنہ یہ آیت تو صرف اتنا کہتی ہے کہ گویا خدا خود بول پڑا ہے انی قریب، وہ محمد مصطفیٰ سے سوال کر رہے ہیں اور ادھر سے خدا کا جواب ان کو یہ سنائی دیتا ہے کہ میں تو پاس کھڑا ہوں، کیا پوچھ رہے ہو، کس کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ لیکن اس میں ساتھ ایک عدل کی تعلیم بھی دی، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں ضرور دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنوں گا، لیکن وہ دعا کرنے والا بھی تو میری باتوں کو سنا کرے۔ یہ یک طرفہ راستہ نہیں ہے کہ تم یہ توقع رکھو کہ گویا خدا تعالیٰ نوکر لگا ہوا ہے تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتا چلا جائے گا۔ ضرور مانوں گا، لیکن یہ توقع رکھوں گا ساتھ کہ تم بھی پھر میری باتیں مانا کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ سودا ہے بظاہر، ایک انصاف کی بات ہے، لیکن ہے تمہارے اپنی بھلائی میں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو شوق ہے کوئی اپنی بات منوانے کا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے اگر یک طرفہ دعائیں قبول ہوں سب انسانوں کی تو یہ رشد کے خلاف ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہر فاسق و فاجر اپنے فسق و فجور پہ دوام اختیار کر جائے گا۔ اگر یہ عام قانون ہو جائے کہ خواہ کتنا گناہگار ہو، خدا کی باتیں مانے یا نہ مانے، اس کے بندوں پر ظلم کرے یا احسان کرے، قطع نظر اس کے ہر انسان کی ہر آواز کا جواب دیا جائے، تو لعلہم یرشدون کے خلاف ہے۔ ہدایت دنیا سے اٹھ جائے اور ہر نفس کا گندہ یہ غلطی سے سمجھنے لگے کہ خدا ان سب باتوں کے باوجود میرا نہ صرف مجھ سے پیار کرنے والا بلکہ میرے ساتھ تو وہ عاجزانہ سلوک کرتا ہے، ادھر میں اس کو پکاروں ادھر فوراً وہ جواب دے دیتا ہے۔ تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے یہ عدل کی تعلیم ضروری تھی، لیکن بعض ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جہاں عدل کی بجائے احسان کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا۔ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے، ساری زمین پہ ملکیت بخش دی ہے انسان کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ کرتا ہے؟ کیا ہے کسی کا حوصلہ ایسا جو جیسے اللہ کا حوصلہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، وائے افسوس تم بہت تھوڑی باتیں سمجھتے ہو۔ یہاں مضطر سے مراد دکھوں کا مارا ہوا انسان ہے۔ بعض دفعہ دکھ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بے اختیار دل سے ہوک اٹھتی ہے، اس موقع پر خدا تعالیٰ عدل کے معاملے کو بھول جاتا ہے اور احسان پر اتر آتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کافر ہے کہ مومن ہے، نیک ہے کہ بد ہے، اور بسا اوقات ان دردناک چیزوں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کر لیتا ہے۔ تمام دنیا میں ہر جگہ مشرکین میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، دہریوں میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں،
جب انتہائی دکھ اور تکلیف کے وقت وہ خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو آ جاتا ہے۔ دعا میں احسان کی تعلیم، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف میں مظلوم کو بھی داخل فرما دیا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم وإن كان كافرا ما بينها وبين الله حجاب، دعوت المظلوم مستجابۃ وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، کہ خبردار مظلوم کی پکار سے بچو، خواہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مضطر کی دعا۔ مظلوم سب سے زیادہ مضطر حالت میں ہوتا ہے، اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ ہے تفسیر نبوی۔ کس شان کی تفسیر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جبکہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کافر ہے کہ مومن ہے، اس وقت کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اس لیے تم ظلم نہ کرنا کبھی کسی پر، کیونکہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ پھر خدا اس مضمون کو اطاعت ذی القربیٰ میں بھی داخل فرما اور فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں بعض لوگوں کی شرارتوں سے متعلق کہ وہ اسی طرح جاری رہیں گی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ ماں کا حوصلہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بات جان کر بھی پھر بھی رحم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے واقعات ہم سے بھی پیش آتے رہتے ہیں اور ہم بھی بسا اوقات درگزر کر دیتے ہیں۔ انسان غلطی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے دیا، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ فرماتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یونس آیات 23 اور 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور تری میں بھی، سمندر میں بھی، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو بہت ہی پاکیزہ ہوائیں چلتی ہیں اور تم خوش ہو جاتے ہو، پھر اچانک وہ ہوائیں پلٹ جاتی ہیں اور شدید تند ہوا چلنے لگتی ہے اور ڈرانے والی موجیں اٹھتی ہیں ہر طرف سے، اور اس وقت وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ گھیرے میں آ گئے ہیں اور بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ پھر وہ اللہ کو مخلصین لہ الدین کر کے پکارتے ہیں،
پورے اخلاص کے ساتھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ سچا اور مخلص ہے ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں اے خدا ہمارا تو دین خالص تیرے لیے ہے، اور وعدے کرتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے اب ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں. فرماتا ہے فلما انجاہم، جب خدا ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر وہ زمین میں اسی طرح ناحق بغاوتیں کرنے لگتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں. اور اللہ کو پہلے علم ہوتا ہے. چنانچہ ایک اور جگہ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ وتنسون ما تشرکون. اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے جان کر. کیسا پیارا کلام ہے، کیسے محبت کا اظہار فرمایا گیا ہے. خدا تو بھول نہیں سکتا، لیکن یہ ایک انداز کلام ہے. فرماتا ہے درگزر کرنے کی خاطر گویا خدا بھول گیا ہے کہ تم مشرک لوگ ہو اور تم آئندہ بھی مشرک کرتے چلے جاؤ. تو دعا کے مضمون کو قرآن کریم نے ایتاء ذی القربیٰ کر دیا. یہی مضمون بندے کے لحاظ سے بھی ایتاء ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتا ہے جب اسے شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے. بعض بندے خدا کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو غیر معمولی طاقت عطا کرتا ہے وہ قبولیت کی. یعنی ایک طرف خدا تعالیٰ کا سلوک ظالموں سے ایسا ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک طرف اپنے پیاروں سے ایسا ہے کہ وہ مضمون بھی ایتاء ذی القربیٰ میں داخل ہو جاتا ہے. اور اپنے بعض بندوں کو وہ شفاعت کی اجازت دیتا ہے خود، اور کہتا ہے بھول جاؤ میرے قوانین کو، میرا یہ قانون غالب آئے گا کہ میں تجھ سے پیار رکھتا ہوں، جو تو کہے گا میں اسے پورا کر دوں گا. چنانچہ یہ ماضی کے قصے نہیں ہیں. احمدیت نے ان باتوں کو اپنے سامنے پورا ہوتے دیکھا ہے. ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جو ماضی میں کلام کیا کرتا تھا اور آج بند کر چکا ہے. ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جو ماضی میں عطا کیا کرتا تھا اور اب عطا چھوڑ بیٹھا ہے. وہ ایک زندہ خدا ہے جس کی عطا اسی طرح لامتناہی ہے اور جاری و ساری. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک فرمایا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حیات محمد نامی ایک طالب علم کو پلیگ ہو گیا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جا کے معائنہ کریں. انہوں نے جا کے دیکھا تو 6 گٹھلیاں نکل آئی تھیں تعاون کی، اور واپس آ کر انہوں نے رپورٹ کی کہ اس کے تو بچنے کی صورت نظر نہیں آتی، بخار تیز تھا اور پیشاب کے رستے سے خون جاری ہو چکا تھا. جب حضرت مولوی صاحب نے یہ بات ظاہر کی کہ اس کا مر جانا اغلب ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی بڑی احتیاط سے کلام فرمایا کرتے تھے. عام ڈاکٹر تو کہہ دیتے ہیں نا ناممکن ہے بچنا یا یقیناً مر جائے گا، لیکن عارف باللہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس لیے انہوں نے نہایت احتیاط سے اغلب کا لفظ بولا کہ عام دنیا کے حالات میں تو اس کا مرنا یقینی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نہیں بچا سکتا، وہ جب چاہے جس کو چاہے بچا. منشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا کے لیے عرض کی. حضرت صاحب نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں ہم سب روتے جاتے تھے. میں نے روتے روتے عرض کی کہ حضور دعا کا وقت نہیں، سفارش فرمائیں. میری طرف مڑ کر دیکھا، فرمایا بہت اچھا. مسجد کی چھت پر میں اور منشی روڑا خان صاحب اور محمد خان صاحب سوتے تھے. 2 بجے رات کے حضرت صاحب اوپر تشریف لائے اور فرمایا حیات خان کا کیا حال ہے؟ ہم میں سے کسی نے کہا کہ شاید مر گیا ہوگا. فرمایا کہ جا کر دیکھو. اسی وقت ہم تینوں باغ میں گئے تو حیات خان قرآن شریف پڑھتا اور ٹہلتا پھرتا تھا.
حیات خان قرآن شریف پڑھتا اور ٹہلتا پھرتا تھا، اور اس نے کہا میرے پاس آؤ، ڈرتے کیوں ہو؟ میری گلٹی اور بخار کچھ بھی نہیں رہا، میں اچھا ہوں۔ چنانچہ ہم پاس گئے تو کوئی شکایت نہ پائی۔ ہم نے عرض کی کہ حضور اس کو تو بالکل آرام ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھ کیوں نہیں لیتے آئے؟ چونکہ اس کے باپ کو تار دیا گیا تھا کہ اس کے بچنے کی نہیں ہے۔ ہم تینوں یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر اجازت لے کر قادیان سے روانہ ہو گئے تاکہ اس کو جا کر اطلاع دے دی جائے کہ فکر نہ کرے، بچ گیا ہے۔ نہر پر اس کا باپ ملا جو یکا دوڑائے آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ حیات کا کیا حال ہے؟ ہم نے یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر خوشی سے بے ہوش ہو گیا اور دیر تک اس کو ہوش نہ آئی۔ پھر جب اس کو ہوش آیا تو وضو کر کے نوافل پڑھنے لگ گیا اور ہم چلے آئے۔ بس دعا کا مضمون بندے کے لحاظ سے بھی، نیکوں کے لحاظ سے بھی اطاعت ذی القربہ میں داخل ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دعا میں ایک اور پہلو سے بھی عدل کی تعلیم دی گئی۔ عجیب کلام ہے کلام الہی کہ کسی باریک سے باریک چیز کو بھی نہیں چھوڑتا۔ عدل کی تعلیم ہے تو ہر شعبے پر حاوی ہے، ہر باریک پہلو کو بھی زیر نظر رکھتی ہے۔ چنانچہ دعا میں عدل کی تعلیم کی ایک مثال یعنی نفس مضمون کے لحاظ سے یہ ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ لیکن اس واقعہ سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس مضمون کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے، جہاں فرمایا کہ فی الدنیا حسنتاً کی دعا نہ کیا کرو، صرف فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرت حسنتاً کی دعا کیا کرو۔ یعنی دعا میں بھی یہ عدل سکھایا کہ نہ صرف دنیا مانگا کرو، نہ صرف آخرت مانگا کرو، بلکہ دونوں چیزیں مانگا کرو۔ چنانچہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی بہت ہی سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ایسے لگتے تھے جس کے پر نوچ لیے گئے، کوئی جسم میں جان نہیں تھی۔ حضور خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر یہ پوچھا کہ تم اس قسم کی دعا کیا کرتے تھے یا اس قسم کی لاغری مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بے شک جو مرضی کر دے، آخرت بچا لینا۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں یہی کیا کرتا تھا، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے اسے جلد اسی دنیا میں دے دے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تجھے اس کی کہاں طاقت کہ اللہ کی طرف سے پکڑ کو برداشت کر سکے؟ سبحان اللہ، تجھے اس کی کہاں طاقت؟ کیوں یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور بھلائی عطا فرما۔ تب راوی کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے یہ دعا کی اور وہ مرتا مرتا زندہ ہو گیا۔ اب عبادات میں نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ کی تعلیم کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں مضامین کو عبادت کے تعلق میں الگ الگ بیان فرمایا ہے، اور اتنا حیرت انگیز عارفانہ کلام ہے کہ وہ حضور ہی کی زبان سے سننے میں مزہ دے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی اطاعت کرنے والے در حقیقت تین قسم پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو بابائی سے محجوبیت
اور رویت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے، اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ روزمرہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسان کے نیچے ہے، صبح رات، دن ہو یا شام ہو، جو بھی کیفیت ہو، بے انتہا اللہ کے احسانات انسان پر نازل ہو رہے ہیں ہر وقت، لیکن بعض لوگ محجوبیت کی حالت میں زندگی گزار دیتے ہیں، ایک غفلت کی حالت میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ کس طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کے احسانات کی بارش ہم پر برس رہی ہے۔ چنانچہ اس غفلت کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں وہ جوش ان میں پیدا نہیں ہوتا جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے، اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آتی ہے، بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق خالقیت وغیرہ کو تسلیم کر لیتے ہیں، سو ان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی قدرت سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بوجہ اس کے جو وہ خدا کے احسانات کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، خود بھی اس کی طرف ویسا التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے، خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے، چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے ان سے جب تک وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر ادا کریں، اور آیت ان اللہ یامر بالعدل میں عدل سے مراد یہی اطاعت ہے۔ بس وہ لوگ جو خوف کھاتے ہیں اپنی ان نمازوں سے متعلق جن میں ان کو سرور نہیں مل رہا ہوتا، جن میں وہ خدا تعالیٰ کے حضوری کے جذبات نہیں پاتے، اور بڑے فکر کے بعض لوگوں کے خط آتے ہیں، ان کو کم سے کم اتنی خوشخبری تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے حال کے مطابق معاملہ کرے گا، اور یہاں عدل بھی اللہ کا احسان ہے، وہ جانتا ہے آپ کی کیفیات کو اور آپ کی کمزوریوں کو، خدا تعالیٰ یہاں عدل کا سلوک فرمائے گا کہ بہت اچھا، تو نے اپنی طاقت کے مطابق تو عبادت شروع کر دی، میں اسی کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن اس پر کھڑے رہنا مومن کا کام نہیں، کیونکہ ترقیات کے لامتناہی آگے رستے کھلے ہیں، اور یہی عبادت احسان میں پھر داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مگر اس سے بڑھ کر ایک انسان کی معرفت کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، انسان کی نظر رویت اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے، اور اس مرتبہ پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آ جاتا ہے، اور یہ مقولہ کہ مثلا میری اپنی ہی آب پاشی سے میری کھیتی ہوئی، اور یا میرے اپنے بازو سے یہ کامیابی مجھے ہوئی، یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب میرا پورا ہوا، اور بکر کی خبرگیری سے میں تباہی سے بچ گیا، یہ تمام باتیں ہیچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں، اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی محسن اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے، تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گرد و غبار کا نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے، اور یہ رویت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا، بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت کا نام قرآن میں احسان ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے یہی معنی فرمائے ہیں۔ بس وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ترکیب بتاؤ کہ کس طرح ہم عدل کے مقام سے اٹھ کر احسان میں داخل ہوں، یہ ترکیب ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ذکر الہی میں احسانات کا تصور باندھا کریں، اور نہایت باریکی سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچ کر اپنی رگ و پے میں ان کو جاری کیا کریں، اپنے جذبات میں تبدیل کر دیا کریں،
پھر ممکن ہی نہیں ہے کی حالت میں کھڑے رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بہت بڑا محسن دنیا کا انسان آپ کو ملے تو آپ کی آنکھوں سے تو خوشیاں پھوٹنے لگتی ہیں، دوڑ کر آپ اس کو چمٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں، رواج کے مطابق کبھی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے احسانات کا تصور بندھا ہوا ہو اور پھر گریہ اوزاری کی وہ کیفیت نہ ہو جو خاشعین کو عطا ہوا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت میں ایک تیسرا مقام ایتاء ذی القربیٰ کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں اس درجہ کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام ایتاء ذی القربیٰ ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہتا ہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے، پہلا لفظ بھی تھا دیکھتا رہتا ہے نہیں بلکہ دیکھتا رہے، ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے، تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت شخص ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بھر جاتا ہے جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے ہیں۔ بس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جیسا کہ بچے کو ایک ذاتی محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ بس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سچے اس شاخ کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے، اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ القربیٰ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ کتنا حیرت انگیز کلام ہے، کوئی باریک سے باریک پہلو نہیں چھوڑتا، کسی غیر کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے منہ میں لقمے ڈالے باتوں کے، ہر بات کو خود کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ میں وہی ایتاء ذی القربیٰ کی تعلیم کھول کر بیان فرما دی، لیکن انہی کو معلوم ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوں، جن کا اللہ سے تعلق ہو۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر یہ راز کھلا ہے کہ اس آیت میں کون سا مضمون بیان ہوا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں تیسرے مرتبہ کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی مرتبے کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کہ یہ لوگ کسی لالچ، کسی حرص کی خاطر پھر خدا کی عبادت نہیں کرتے، یہ جزا سزا سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ پہلے محسنین کا جو ذکر چلا ہے ان کا ذکر تو اس آیت میں ملتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، احسان کے بدلے ایک احسان کیا جا رہا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کی عملداری ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ان کو کوئی تمنا نہیں ہوتی اپنے رب سے سوائے اس کے کہ اس کی مرضات کو چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہر لحظہ اس کی رضا کی نظریں ہم پر پڑتی رہیں، اور یہی ان کی جنت ہوا کرتی ہے۔ یہ تو عبادت کی روح کا مضمون تھا،
یعنی روح عبادت میں عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی تعلیم ہے. عبادت کے بدن سے بھی اس تعلیم کا تعلق ہے، اور اسلامی نظام عبادت اتنا حیرت انگیز طور پر مکمل ہے اور اس طرح باریکی کے ساتھ اس کے ہر پہلو پر اور ہر شعبے پر عدل اور احسانات اور ایتاء ذی القربیٰ کی موریں لگی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی صاف نفس کے ساتھ صرف اسی حصے کا مطالعہ کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہ لائے. ناممکن تھا کہ ایک امی محض انسان سے ایسی حیرت انگیز طور پر علم و عرفان کے چشمے پھوٹ پڑیں، اور اس باریکی کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ ایک متوازن تعلیم بیان ہو رہی ہے. یہ محض اللہ کا کام ہے. چنانچہ عبادات کے ظاہر پر بھی یہ مضمون پھیلا پڑا ہے، اور ایک حیرت انگیز عدل آپ کو نظر آئے گا اسلامی عبادت میں. جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں ایک حسین توازن آپ کو دکھائی دے گا. بعض دفعہ جہر کا حکم ہے، تلاوت جہر کے ساتھ کرو، بعض اوقات خاموشی کا حکم ہے، اور اس کا عدل کے ساتھ اس طرح بھی تعلق ہے کہ بعض لوگ خاموشی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بعض جہر کو پسند کرتے ہیں، اور دونوں قسم کے مزاجوں کے مطابق ایک تعلیم دے دی گئی. لیکن صرف اس سے تعلق نہیں، اوقات سے بھی اس کا تعلق ہے. بعض وقت جہر کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت خاموشی کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ صبح سورج جب نکل رہا ہو، جب پاؤ پھوٹ چکی ہو اور سورج نکلنے سے پہلے کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں، اونٹ چلانے والے بھی خودی خان نغمے الاپ رہے ہوتے ہیں. میں سیر کے لیے جایا کرتا تھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو کمہار اینٹیں تھاپ کر بھٹے تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا ریڈیو چلایا ہوا ہوتا تھا اور وہ 100 نغمے سن رہے ہوتے تھے. تو وقت ہے ترنم کا، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ایک نغمگی کا وقت ہے، اور اس وقت کی جو عبادت ہے اس میں بالجہر تلاوت کا حکم دیا گیا. اور دوپہر خاموشی کا وقت ہے جس کا اثر کے وقت تک چلتا ہے. پرندے بھی خاموش ہو کے چھپ جاتے ہیں. شکاری جانتے ہیں کہ اس وقت ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہ آواز رہنمائی کرتی ہے ان کی، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چھپ چکے ہوتے ہیں سارے. اور یہ دو نمازیں ہیں جن میں حکم ہے. پھر یوں یوں سورج ڈوبنے لگتا ہے، رات کی آمد ہوتی ہے، پھر ترنم جاگ اٹھتا ہے، پھر پرندے چہچہانے لگتے ہیں، پھر مجلسیں لگتی ہیں رقص و سماع کی. اور ان اوقات میں جو نمازیں ہیں ان میں جہر کا حکم دے دیا گیا. کیسا حسین توازن ہے انسان کے مزاج کے ساتھ بھی، وقت اور موسم کے لحاظ سے بھی. اور یہ مضمون بالارادہ ایک ترتیب رکھتا ہے، اس میں کوئی اتفاقی حادثہ نہیں. چنانچہ تہجد کے وقت ایک تیسرا حکم دیا گیا ہے جو ان دونوں سے مختلف ہے، اور وہ حکم یہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ تم بہت اونچا پڑھا کرو، نہ بالکل دل میں پڑھا کرو، بلکہ ان دونوں کے درمیان رکھ کر خدا تعالیٰ کو یاد کیا کرو. چنانچہ اس کی تشریح میں ایک روایت بڑی دلچسپ ملتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ بالکل دل میں ہی تہجد پڑھا کرتے تھے، یعنی پاس کھڑے ہونے والا بھی ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا. اور حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ وہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ان کو. حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیوں دل میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کو بات پہنچانی ہے اس کو پہنچ جاتی ہے، اتنا ہی کافی ہے. فرمایا نہیں، آہستہ پڑھا کرو، اونچی آواز سے بے شک نہ پڑھو لیکن دل میں نہیں اونچی پڑھا کرو کچھ. حضرت عمر کو بلایا. اب یہ مزاج الگ الگ ہے نا، ان کا جواب سنیے. آپ نے پوچھا عمر تم اونچی کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا شیطان کو ڈانٹ ڈانٹ کر ہٹاتا ہوں وہاں سے.
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طرح ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ذرا آہستہ پڑھا کرو. اور پھر اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ دوسروں کو تنگ نہیں کرنا، دوسرے ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ملتی ہے وجہ اس آیت کی شان نزول کی کہ جب صحابہ اونچی آواز میں باز پڑھا کرتے تھے تو بعض کفار جو قریب ہوتے تھے وہ جاگ جاتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی اور وہ پھر برا بلا بھی کہتے تھے سامنے سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ وہ وقت ایسا ہے جب دوسروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن دل میں اس لیے نہیں پڑھنا کہ وہ غنودگی کا بھی وقت ہوتا ہے. جو بالکل دل میں پڑھتے ہیں تہجد، ان کو اکثر نیند مغلوب کر لیتی ہے، اور بہت اونچی پڑھیں گے تو چونکہ یہ نفلی کام ہے، جس نے نہیں پڑھنا اس کو کیوں زبردستی جگایا جائے. اس لیے کیسی عظیم الشان متوازن تعلیم ہے. عدل اور احسان دونوں سموئے گئے ہیں اس تعلیم کے اندر. یہ جو تعلیم ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس میں ایک پہلو ہے لوگوں کی تکلیف کا موجب نہ بننا، اور احسان کا اس میں یہ خاص پہلو ہے کہ غیروں کو قرآن کریم بھی زبردستی نہیں سنانا. اگر وہ نہیں سننا چاہتے تو ان کا اپنا کام ہے، کوئی جبر نہیں کرنا ان پر. یہ تعلیم اگر مسلمانوں میں راسخ ہو جاتی تو آج جو لاؤڈ سپیکروں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہ ہوتا. یعنی وقت بے وقت یہ خیال کیے بغیر کہ کچھ بچے ہیں، کچھ بیمار ہیں، ان کو جگانے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت ان کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے خدا کے رسول. لوگ نہ صرف تلاوت کرتے ہیں بلکہ ہمیں تو یہاں یہ تجربہ ہے کہ گانے شروع کر دیتے ہیں تہجد کے وقت، اور بعض دفعہ گانوں کے ریکارڈ لگا دیے جاتے ہیں اور سونے والے سو بھی جاتے ہیں. یعنی لاؤڈ سپیکر پہ ریکارڈ چلا دیا ہے کسی نظم کا اور آپ آرام سے سو گئے. اور جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کے تہجد پر برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ان کی توجہ اس طرف بٹ رہی ہوتی ہے. ایک مسجد میں ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ سارا غیر اسلامی معاشرہ ہے جس کے نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں. اور آج جو غیر دنیا ہماری ان باتوں پر ہنستی اور مذاق اڑاتی ہے، اور معاشرے میں یہ حق قائم ہے کہ ہمسایہ کسی دوسرے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، یہ تعلیم تو انہوں نے آج سیکھی ہے 1300 سال دھکے کھانے کے بعد دنیا میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی 1300 سال کا 1400 سال کہنا چاہیے تھا، آج سے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دے دی تھی کہ ہمسائے کا حق ادا کرنا پڑے گا، نیکی کے بہانے بھی سے بھی تمہیں اس کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. نمازوں میں اور طرح بھی عدل کے نمونے پائے جاتے ہیں. مثلا مختلف قوموں میں مختلف طرز میں عبادت کے رواج ہیں. بعض قوموں میں بیٹھ کر خاص طرح آلتی پالتی مار کر عبادت کا رواج ہے، بعضوں میں جھک کر عبادت کا رواج ہے، بعض کھڑے ہو کر عبادت کرنا پسند کرتے ہیں. مختلف دنیا کی قومیں ہیں، مختلف رواج ہیں، مختلف انہوں نے روایات پائی ہیں اپنے مذاہب سے. اسلام چونکہ ایک عالمی مذہب تھا اور تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرنا تھا، اس لیے اسلامی نماز میں تمام دنیا کے انسانوں کے طریق اکٹھے کر دیے گئے، اور کوئی ایک بھی عبادت نہیں ہے اسلام کے مقابل پر جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس میں تمام دنیا کے انسانوں کی طرز عبادت کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. فیہا کتب قیمہ کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ تمام کتب قیمہ نے جو تعلیمات دی تھیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے. چنانچہ کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک حصہ کھڑے ہونے کے لگا مل جاتا ہے، بیٹھنے والوں کو بیٹھنے کا حصہ مل جاتا ہے، جو رکوع کے عادی ہیں وہ رکوع بھی کر لیتے ہیں، جو سجدوں کے عادی ہیں وہ سجدے بھی کر لیتے ہیں. کیسا عادلانہ نظام ہے جو دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں کے حالات اور روایات کو ملحوظ رکھتا ہے.
پھر ایک اور بھی نظام ہے اس میں عدل اور احسان کا کہ قرآن اسلامی نماز میں مختلف حالات کے مطابق رعایتیں ملتی چلی جاتی ہیں، اور یہ رعایتوں کا نظام جو احسان کا نظام ہے یہ آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ آج کے حکم تو ملتے ہیں لیکن یہ احکام نہیں ملتے کہ اگر تم فلاں عبادت نہ کر سکو تو کیا کرو، فلاں وقت نہ کر سکو تو کیا کرو، یہ حالات ہو جائیں تو کیا کرو۔ ایک اسلام ہے صرف، منفرد ہے اس بات میں کہ نہایت تفصیل کے ساتھ احکامات اس بات میں جاری کرتا ہے، عدل کی تعلیم بھی دیتا ہے، احسان کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور پھر ایتاء ذی القربیٰ کی تعلیم بھی دے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے عدل تو یہ ہے کہ وہ 5 وقت مسجد میں جا کر خدا کی عبادت کرے اور قیام نماز میں شامل ہو، لیکن اگر وہ بیمار ہے، کمزور ہے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گھر بیٹھے رہو، وہاں نماز پڑھ لو۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو فرماتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو فرماتا ہے لیٹ کر نماز پڑھ لو، اور پھر اگر بے ہوش ہو جاتے ہو اور پڑھ ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ عبادت کو تم سے اٹھا لیتا ہے اور اس کا ثواب نہیں اٹھاتا، ثواب پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ نماز باجماعت پڑھنے کی خواہش ہے، موقع میسر نہیں ہے، اس وقت خدا تعالیٰ ایتاء ذی القربیٰ کا سلوک فرما دیتا ہے اور محض تمنا کی خاطر ثواب باجماعت نماز کا عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی کے متعلق روایت آتی ہے، وہ تھے بکریاں چرانے والے گڈریے، کہ جب انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز با جماعت پر اتنا زور دیتے ہیں تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو جنگل میں ہوتا ہوں، میں کیسے نماز با جماعت پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تم جنگل میں اذان دیا کرو اور تمہاری اذان کو سن کر کوئی راہگیر آ جائے گا اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا، با جماعت نماز ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی راہگیر نہیں آئے گا اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم باجماعت نماز پڑھو تو تم اذان دینا اور باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرنا، آسمان سے خدا فرشتے اتارے گا جو تمہارے ساتھ اس باجماعت نماز پڑھا کریں گے۔ پھر نمازوں میں ایک عدل کا مضمون اس طرح بھی ملتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے اور کسی کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے آئے گا، وہ پہلی جگہ میں آ کے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں آئے گا اور بعد کی جگہ پہ بیٹھے گا، اور سب کو کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی متکبر کے دماغ میں یہ خیال نہ آ جائے کہ گندے کپڑوں والا یا پھٹے ہوئے کپڑوں والا یا بدبو والا انسان مجھ سے ہٹ کر کھڑا ہو۔ اگر وہ کہے تو دوسرا کہے گا نہیں میں خدا کے رسول کا حکم مانوں گا، میں نے لازماً تمہارے ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہہ ہی نہیں کوئی سکتا۔ اور اس عدل کے اندر بھی ایک احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مضمون بھی بیان فرما دیا اور فرمایا کہ بظاہر ایک صف میں کھڑے ہوئے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سب کی نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کا دلوں سے تعلق ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا کہ ابو بکر کی نماز کو اپنی جیسی نماز نہ سمجھ لینا، بظاہر یہ تمہاری طرح نمازیں پڑھتا ہے، تمہاری 70 نمازوں کے برابر اس کی ایک ایک نماز ہے۔ تو عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا مضمون نہایت تفصیل کے ساتھ عبادات میں داخل ہوتا اور جلوے دکھاتا چلا جاتا ہے۔ پھر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، مسافر ہیں تو سہولت دے دی کہ آدھی نماز پڑھ لو، قبلہ کا حکم ہے قبلہ رخ ہونے کا، لیکن اگر نہیں نظر آتا تو فرمایا جس طرف سواری کا رخ ہو اس طرف منہ کر لیا کرو۔ کوئی ایک بھی حالت ایسی نہیں جو انسان پر طاری ہو سکتی ہو اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ نے تفصیل سے تعلیم نہ دی ہو۔ پھر ایک اور عظیم الشان تعلیم یہ ہے کہ ان المساجد للہ ہے، مساجد صرف خدا کے لیے ہیں
اور کسی قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں آنے سے کسی دوسرے کو روکے. اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر اس اسوے کو مسلمان ملحوظ رکھتے تو کبھی مسلمانوں میں وہ فتنہ و فساد پیدا نہ ہوتا مسجد کے نام پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. ایک فرقہ دوسرے کو روک رہا ہے کہ تم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے, ہماری مسجد پلید ہو جائے گی. ہم تمہاری مسجد میں نہیں جا سکتے, ہم پلید ہو جائیں. پتہ نہیں یہ دین کہاں سے لیا, کس سے سیکھا, کس کا اسوہ ہے. مجھے تو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا اسوہ اس سے بالکل جدا نظر آتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے بڑھ کر بھی کوئی مسجد پاک ہو سکتی تھی, لیکن نجران کے عیسائی وفد کو آپ نے خود اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی, دعوت دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مذہبی گفتگو کے لیے آئے ہوئے تھے. جب اٹھ کر جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کا گھر ہے, یہی نماز پڑھ لو. ایک اور روایت میں ہے کہ بعض صحابہ جو جانتے نہیں تھے کہ حضور اکرم نے خود دعوت دی ہوئی ہے, انہوں نے جب دیکھا کہ عیسائی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ناراض ہو کر ان کی طرف لپکے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے روک دیا اور فرمایا ہرگز نہیں, یہ خدا کا گھر ہے, ان کو عبادت کرنے دو. کہاں یہ تعلیم اور کہاں یہ آج کا زمانہ جہاں مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ لوگوں سے گندی ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ لوگ مسجدوں سے گندے ہو جاتے ہیں. یہ تو مسجد نبوی والی مسجدیں نہیں ہیں, یہ تو محمد مصطفیٰ کے اسوہ پر بنائی جانے والی عبادتیں نہیں ہیں. یہ مسجدیں تو پھر ویسی ہی ہو گئیں جیسا ایک گرجے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایک سفید فام لوگوں کا گرجا تھا. امریکہ میں ایک زمانے میں بہت ہی کالوں سے نفرت کی جاتی تھی, اور مذہب میں بھی یہ تقسیمیں تھیں کہ بعض کالوں کے گرجے اور بعض سفیدوں کے گرجے. یہ البتہ شکر کرنا چاہیے عیسائیت کو کہ فرقوں کے گرجے وہاں نہیں بنے, صرف 2 ہی تقسیمیں تھیں, کالوں اور گوروں کی. تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کالا بیچارہ ایک گرجے میں داخل ہونے لگا تو بڑی سختی سے دھکا دے کے اس کو نکال دیا گیا کہ یہ تو سفیدوں کا گرجا ہے, تم یہاں کس طرح داخل ہوتے ہو. اور اس بیچارے کے دل کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہیں سیڑھیوں پر پڑا رہا اور ساری رات روتا رہا. اسی کرب کی حالت میں کہتے ہیں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی, کیا تکلیف ہے, اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا رو آپ کی خاطر اس گرجے میں جانے لگا تھا اور مجھے دھکے دے کے نکال دیا گیا. حضرت عیسیٰ نے کہا اتنی سی بات پر روتے ہو, مجھے تو آج تک داخل نہیں ہونے دیا اس گرجے میں کسی نے, تم تھوڑی سی بات پہ اتنا رو پڑے ہو. میں تو اس طرح ساری عمر روتا رہا ہوں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں گیا میں اندر. تو وہ مسجدیں جو خدا کی نہیں رہتی, وہ گرجے جو خدا کی نہیں رہا کرتے, وہاں سے اگر بندوں کو روکا جاتا ہے تو یقین جانے کہ خدا بھی ان میں داخل نہیں ہوا کرتا. پھر عبادات میں ایک حج کا مقام ہے خاص. اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان عدل اور احسان کی تعلیم دی. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ لوگوں پر خدا کی طرف سے یہ حق ہے, خدا کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کیا کریں, لیکن مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جن کو توفیق ہوگی رستے کی وہی جائیں, صرف باقیوں پر فرض نہیں ہے. پھر دوسری جگہ اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ اگر رستے کا خطرہ ہو, امن نصیب نہ ہو تو تمہیں حج پر نہیں جانا. عجیب بات ہے کہ قدغن لگانے والے اور روکیں ڈالنے والے عبادت میں ہر جگہ دخل دینا شروع کر دیتے ہیں.
عبادتوں میں بھی دخل دیتے ہیں. جب مسجدوں میں ضرورت ہوتی ہے تو پھر خانہ کعبہ پر بھی وہ ضرورت جا کر ختم ہوتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے معروف تاریخ میں جس شخص کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکا گیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. عجیب حیرت انگیز واقعہ ہے. عقل گنگ ہو جاتی ہے اس بات کو دیکھ کر کہ جس کی خاطر تعمیر ہوا ہے خانہ کعبہ، جس کے داخل ہونے پر جس کی عبادت کے بعد خدا کو لطف آیا کہ ہاں آج اس عمارت کا حق ادا ہوا ہے، میرے بندے محمد نے یہاں آ کے میری عبادت کی. ازل سے جس کا انتظار تھا، جس کی خاطر خدا نے گزشتہ انبیاء کو ہدایت دی تھی کہ اگر یہ کھنڈر بن جائے پھر اس کی عمارت کو کھڑا کرنا، جب تک محمد مصطفیٰ نہ آ جائے اور ان کے سپرد یہ امانت نہ ہو جائے اس وقت تک عمارت کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک رویا کے مطابق اس نیت سے جاتے ہیں کہ پہلے عمرہ کریں اور پھر بعد میں حج کریں، اور رستے میں لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جانے دینا. وہ اپنی طرف سے فرض سے روک رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں جس کا سب سے زیادہ حق تھا. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان اسوہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ خواہ تلواریں چلتی ہوں خواہ خون بہتے ہوں میں نے ضرور داخل ہونا ہے. آپ جانتے تھے عبادت کی حکمت اور عبادت کے فلسفے کو، وہ صرف یہ ہے کہ رضائے باری تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. صحابہ جوش دکھا رہے تھے مگر آپ نے فرمایا نہیں، وہ شرط پوری نہیں ہوتی حج کی. خون بہا کر میں اس خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گا. تم تیار ہو؟ بے شک مجھے منظور ہے یہ بات. تمہارے دل چاہتے ہیں کہ اسلام فدا ہو جاؤ، مجھے تسلیم ہے، لیکن خدا کا حکم لازماً غالب رہے گا اور میں زبردستی خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں. اب اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کا سلوک دیکھیے کہ کس طرح اس مضمون کو جو فرض تھا اطاعہ ذی القربہ میں داخل فرما دیتا ہے. حج کرنے والوں پر احسان تو یہ کرتا ہے کہ اس نیکی کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو بھی اس وقت تک گناہ ہو چکے ہیں یا غفلتیں ہو چکی ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. یہ حج میں عدل اور احسان کا معاملہ ہے. یعنی صرف اس وقت کے نیکی کو قبول نہیں کرتا بلکہ گزشتہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے جو سلوک فرمایا اس موقع پر وہ اطاعہ ذی القربہ کا سلوک تھا. فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. کیا محمد، بعض لوگ حج کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج قبول ہو گئے ہیں. حج کو قبول کرنا اور نہ قبول کرنا تو میرا کام ہے. ہاں ایک حج میں نے یقیناً قبول کیا ہے اور وہ تیرا وہ حج ہے جو تو نہیں کر سکا تھا، اور اس شان سے قبول کیا ہے کہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور آئندہ کے گناہ بھی معاف کر دیے. عبادت میں غلف سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس لحاظ سے بھی عبادت میں عدل کی تعلیم دی. چنانچہ قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ عبادت کی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اللہ سختیاں نہیں تم پر چاہتا. اللہ کو کوئی لطف نہیں آتا اس بات میں کہ بندوں کو دکھ پہنچے. اللہ تو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اس مضمون کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو بہت ہی حیرت انگیز مضمون ہے. اصل عبادت وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو رہی ہو. یعنی شروع میں آپ کو جو مشقت لگتی ہے کچھ دیر کے بعد جب وہ آسانی بن جاتی ہے پھر وہ عبادت بنتی ہے. پھر آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں، پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اطاعہ ذی القربہ میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر ربانیت کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. یہ جو رہبانیت ایجاد کر لی گئی ہے، ہم نے تو یہ ان پر فرض نہیں کی تھی. ہاں، اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر بعض لوگ اس طرح کیا کرتے تھے اور ہم نے اس کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ انتہا پسند ہو گئے اور خدا کی خاطر رہبانیت کے معنی بدل دیے اور پھر جتی ستی رہنا اور اس قسم کی باتیں بیچ میں داخل کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی عبادت سے سختی سے منع فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر سختی نہ کیا کرو. تم سے پہلے قومیں اپنی جانوں پر سختی کرنے کے نتیجے میں تباہ ہو گئی اور ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں اور دیروں میں تمہیں ملیں گی. پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے. یہ وہم دل سے نکال دو کہ اتنی عبادت کر لو گے کہ گویا خدا پر غالب آ جاؤ گے. تم ٹوٹ جاؤ گے لیکن خدا پر غالب نہیں آ سکتے. اس لیے حوصلے سے، تسلی سے جتنی توفیق ہو اتنی ہی عبادت کیا کرو. پھر اقربین کا قصہ سنیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خاندانی جائیداد کے متعلق ایک مقدمہ تھا. اس مکان کے چبوترے کے متعلق جس میں آج کل صدر انجمن کے دفاتر ہیں. اب تو پتہ نہیں وہاں ہیں کہ نہیں. کیوں نہیں؟ میں وسیمہ مثال اب بھی وہی ہیں صدر انجمن کے دفاتر جہاں ناظر اعلیٰ کا دفتر ہوتا تھا. تو اس مکان کی بات ہے جو پرانے لوگ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے صدر انجمن کے دفاتر وہاں ہوا کرتے تھے. اس چبوترے کی زمین دراصل ہمارے خاندان کی تھی. یہ حضرت مسلم موعود لکھ رہے ہیں واقعہ. مگر اس پر دیرینہ قبضہ اسی گھر کے مالکوں کا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی صاحب نے اس کو حاصل کرنے کے لیے مقدمہ چلایا اور جیسا کہ دنیا داروں کا قاعدہ ہے جب زمین وغیرہ کے متعلق مقدمہ ہو تو اپنا حق سمجھتے ہوئے وہ سچ جھوٹ ملا دیا کرتے ہیں. اس پر گھر کے مالکوں نے یہ امر پیش کر دیا کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ان کے چھوٹے بھائی کو بلوا لیں ایک دفعہ، پھر وہ جو کہیں گے ہم مان جائیں گے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عدالت نے طلب کر لیا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان لوگوں کو اس رستے سے آتے جاتے اور اس پر بیٹھتے دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو میں دیکھتا ہوں. اس پر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. تو قرآن کریم نے جو 3 باتیں بیان فرمائیں یہ ایسی تعلیم نہیں ہے جو فرضی ہے. جو خدا والے ہیں جن کو اسلام سے سچی محبت ہے، قدروں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے عملاً سچ کر دکھایا ہے. احمدی بھی اسی مسیح موعود کے غلام ہیں اور اسی کے اوپر ایمان لائے ہیں. تجدید بیعت کی ہے اس کے ہاتھ پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدے کیے تھے ان کو دہرایا ہے آپ کے اس کامل غلام کے ہاتھوں کے اوپر. کیا آپ ہٹ جائیں گے اس تعلیم سے؟ کیا آپ نظر سے اوجھل کر دیں گے اس تعلیم کو؟ وہ تعلیم جو 1300 سال کے بعد پھر زندہ کی گئی تھی، اگر آپ نے مٹنے دیا تو خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق مٹتے ہیں تو مٹنے دیجیے، اپنی جائیدادیں چھنتی ہیں تو چھننے دیجیے. آج اسلام کی زندگی آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسلام کے نام پر ہر موت قبول کر لیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے دین کو نہ مرنے دیں، نہ مرنے دیں، نہ مرنے دیں. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ اسلام کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.